بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو نے کہا کہ حوا ہوں۔ کیوں ہو تمہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم سکون پکڑو، تاکہ تمہاری تنہائی کو میں دور کر سکوں، تاکہ میں تمہاری ساتھی بن سکوں۔ اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے چونکہ حوا کو آدم کی ذیل ایسر سے یعنی آدم کی ذیل ایسر سے پیدا کیا تھا اور قلب کا تعلق بھی ذیل ایسر کے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان سو مردوں میں اور عورتوں میں ایک خصوصی مودت کا سلسلہ قائم رکھا ہے۔ چاہے وہ مودت ماں اور بیٹے کے رنگ میں ہو، بھائی اور بہن کے رنگ میں ہو، خامند اور بیوی کے رنگ میں ہو، کسی شکل میں ہو، لیکن وہ مودت، وہ رحمت، وہ محبت جو ہے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ عورت جو ہے خلقت من ذل ایسر، اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عورت میں نظر بھی ہو، اس کو ادب بھی سکھلایا جائے، تنبیہ اور کنٹرول بھی کیا جائے، لیکن اتنی سختی پر بھی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ پھر تمہاری زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے جب بی حوا پیدا ہو گئی تو اب دونوں کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اختلافی علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جنت میں رہیں، یہ جنت کون سی تھی؟ یہ سب سے بڑا ایک اختلافی مسئلہ جس پر علماء نے بڑے دلائل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت وہی ہے جو آسمانوں میں ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ جنت ہے تو جنت محل تکلیف ہے ہی نہیں، جنت میں تو تکلیف ہوگی نہیں۔ تو آدم علیہ السلام پہ پابندی لگی تھی کہ آپ سب کچھ کریں، کھائیں پیئیں رہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ لے جائیں، تو پابندی ہو گئی، تکلیف ہو گئی۔ تو جنت تو مقام ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو، وہ کہتے ہیں وہ جنت کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت پہ آدم علیہ السلام سو کیسے گئے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جنت وہی ہے تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیسے؟ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا بس جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں گیا کافر جہنم میں رہے گا۔ اس لیے علماء کا اختلاف۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت سے مراد یہ ہے کہ ایک عرضی جنت تھی، زمین میں ایک جنت، جنت جو معنی باپ، اور اس زمین والی جنت میں انہیں رکھا گیا۔ اب اگر زمین والی جنت ہے تو مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کے احکام نہیں ہوں گے جو جنت آسمانوں میں۔ اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ تم اترو، آپ کو اتارا گیا، تو کہتے ہیں اتارا تو تب جائے کہ آپ اوپر ہوں، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ہے۔ لیکن علماء نے اس کا جواب بھی دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی تو کہا یا نوح بسلام منا، نوح علیہ السلام اترو، حالانکہ وہ تو کشتی سے اتر رہے تھے، وہ جنت سے یا پہاڑ سے یا آسمان سے نہیں اتر رہے، لیکن وہاں بھی تو لفظ ہوتے۔ اور لیکن سچی بات یہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے، ہمیشہ ایک اصول اپنے دماغوں میں رکھ لیں، آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انشاءاللہ خدا قرآن سے اور مناسبت پیدا کر دے کہ اللہ کے قرآن میں جو لفظ ظاہر موجود ہو اس میں کبھی بلا وجہ تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ ہے، اطلاع کوئی مجبوری ہے، وجہ ہے، عذر ہے، ورنہ جو اللہ نے قرآن میں لفظ ظاہر میں فرمایا ہے وہ حقیقت ہے، بس اس کو ہم مجاز کے معنی میں
یا تعویل کر کے کسی دوسرے معنی میں تو تب لے جائیں کہ جب حقیقت اس کا استعمال ممکن نہ ہو، بالکل ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر مثلا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اب صاف بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب انسان ہے، فرشتے تو نہیں، لیکن میں ان کو جب کہہ رہا ہوں کہ جی فرشتہ، اس کی مثال چلو میں نہیں دیتا، قرآن میں موجود ہے۔ قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں موجود ہے کہ جب زنان مصر نے اپنے داؤ آزما لیے، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور یوسف علیہ السلام تو ہلے ہی نہیں، پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، نہ ان کے قدم میں لغزش آئی نہ نظر میں لغزش آئی۔ تو سب نے کیا کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ سب نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ۔ اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتے تو نہیں ہیں، تو جب ہم کسی کو فرشتہ کہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ بھائی جیسے فرشتہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بھائی یہ آدمی بھی گناہوں سے پاک، یہ معصوم آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا اللہ نے اس کو جناب یہ بچپن سے صالح، اس نے گناہ نہیں کیا کبھی۔ مراد یہ ہوگی کیونکہ ہم فرشتہ کہہ کر انسان کو فرشتہ تو بنا نہیں سکتے نا، ظاہری معنی تو لے نہیں سکتے، لیکن اگر ظاہری معنی ممکن ہو تو پھر ہم کیوں بہانے بنائیں، تعویلات کریں کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آؤ کھلا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آدم علیہ السلام تم جو ہے، تم اور بی بی حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، بس صرف ایک پابندی ہے، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس لیے علماء جمہور کہتے ہیں، جمہور اسلام کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اور بی بی حوا کو اللہ نے جو حکم دیا وہ حقیقتاً جنت ہے، وہ وہی جنت ہے جس میں اللہ نے ان کو رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، جس نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں بلکہ کھلی عداوت کا اظہار کر دیا ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا بھی دشمن، تیری بیوی کا بھی دشمن، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوائے، اگر جنت سے نکلوا دیا تو تم تو پھر بدبختی میں پڑ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعریٰ، اور یہ جنت کی صفتیں ہیں کہ اس میں اللہ نہ تو تمہیں بھوکا رکھیں گے اور نہ تمہیں کبھی عریان کریں گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی اور نہ تمہیں کبھی دھوپ ستائے گی۔ تو یہ ساری صفتیں تو اس جنت کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی جنت پیدا کی۔ اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا ابا تم ہمارے ابا ہو، تم تمام انسانوں کے ابا ہو، لیکن اخرجتنا من الجنت، تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا، اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی کبھی جنت سے باہر نہ آتے۔ تو اس سے مراد بھی وہی جنت ہے، اگر کوئی دنیا کا باغ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا سارا۔
اب یہ بات سمجھیں کہ اگر وہی جنت تو پھر جنت میں تو کوئی قانون ہے نہیں، نظام ہے نہیں کہ نماز پڑھو، سجدہ کرو، عبادت کرو اور گناہ نہ کرو، فلاں کام نہ کرو، یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، ہوتا ہے اس جنت کی تو پھر صفت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس جنت میں تو ہوگا یہ کہ جو تم چاہو گے ملے گا اور جو تم مانگو گے ملے گا، وہاں تو کسی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ایک بدو نے پوچھا حضور وہاں اونٹنیاں بھی ہوں؟ حضرت نے وہاں اونٹنی ہوگی، اور نے کہا اچھا حضور وہاں اونٹنی کو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا؟ کیونکہ تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، دودھ ملتا ہے نا، تو اونٹنی کا دودھ تو ان کے لیے سب سے بڑی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ نے کہا حضور ہاں اگر تم چاہو گے تو 1 منٹ میں بس ولادت بھی ہو جائے گی، حمل بھی ہو جائے گا، بچہ بھی ہو جائے گا، دودھ بھی آ جائے گا۔ یہ تو تمہارے چاہنے پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو لہذا جب جنت میں تمہاری خواہشات کا اتنا بڑا احترام ہے کہ حتیٰ کہ قرآن و پاک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو نہریں کنارے پہ چلتی ہے نا، لیکن جنت کی نہریں بھی مومن کے تابع ہوں گی، جو فجرونہا تفجیرا، وہ جیسے چاہیں گے چلائیں گے، اشارہ کریں گے اوپر جاؤ نہر ادھر چلو، اشارہ کریں گے ادھر چلو ادھر چلو، اشارہ کریں گے پانی اوپر سے نیچے بیٹھتا ہے، مومن کیا کہتے ہیں نیچے سے اوپر بہ، نیچے سے اوپر بہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جنت میں تو پھر یہ پابندی کیسے آ گئی کہ ولا تقربا؟ اس لیے بات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام پاک سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو بات سمجھیں، اصل بات یہ ہے کہ آدم صحیح اسی جنت میں تھے، وہ جنت پیدا ہو چکی ہے، وہ جنت موجود ہے، اور معراج کی رات میں میرے آقا نے سرکار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو دیکھا، اس جنت میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا گھر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا، تو جنت تو وہی ہے۔ اور وہ جنت کتنی ہوتی ہے کہ جنت ارضها کارض السماوات والارض، اس کا عرض اتنی ہوگا کہ 7 آسمان اور زمینیں بچھائیں تو یہ عرض ہے۔ طول کتنا ہوگا اللہ عالم۔ اچھا پھر ایک بھی جنت نہیں، جنت الخلد ہے، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، اللہ کے یہاں تو کئی جنتیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگا کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت۔ اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے بات یہ ہے کہ مثلاً ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا، لیکن حرمین الشریفین میں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، لا يدخلها، حتیٰ کہ حدیث میں آتے والا انقا بہا الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا۔ اچھا اب ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی خواب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے، یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اور یہ بات آپ کو الحمدللہ میرے ساتھ کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو واہی ہوتا ہے، وہ تو غلط ہو نہیں سکتا۔ نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے، واہی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجال بھی طواف کر رہے ہیں۔ اچھا وہ بدبخت دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دجال نے بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، وہ بھی طواف کر رہے ہیں پیچھے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ لا يدخل الدجال، کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مصادر سے تعلق نہیں ہوتا، وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے۔
کچھ لوگ اسلام کے منکر بن گئے، کچھ لوگ جنت کے منکر بن گئے، کچھ لوگ نار کے منکر بن گئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں جنت ہے، آگ ہے، نار ہے؟ یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی، صالحہ بیوی مل گئی اور میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا، ورنہ گھر جہنم بن گیا۔ وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا گھر ہے، وہی گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ محاورہ ہے، ورنہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خام خواہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے۔ آگ کا معنی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا، آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے جناب، اللہ معاف کرے یار، کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بھڑک اٹھتی، حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفت ہے جلانا، ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی؟ تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے۔ اور بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ خود راستے سے ہٹے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ، قداور لوگ، یعنی فہول العلماء، اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں، اتنے قداور لوگ، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے خود گمراہ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مطالعے کے زور سے تفسیریں لکھی، اسٹڈی کی، کتابیں پڑھی، لائبریریوں میں گئے، مطالعہ کیا، 40-50 تفسیریں دیکھی اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے۔ اور جو مصادر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے، اس کو نہ سمجھے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اب محدثین کرام، مفسرین کرام، علماء اسلام، علماء اسلاف، سلف صالحین، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا بات سنو، بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں، اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی تعارض نہیں ہے، دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا، جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا۔ جب دجال کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے؟ پہلے کیا مشکل ہے اس کا مکہ مدینے میں آنا؟ ابھی تو وہ دجال نہیں بنا۔ جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا، صالحین من الجن، جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی، اتنی عابد ظاہر کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے، تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے سجدہ آدم سے اعراض نہیں کیا، تو ابلیس نہیں بنا۔ اس سے پہلے تو جنت میں رہتا۔ اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ کو تو یہ بھی گمان گزرا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے، کیونکہ اس کی عادات، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی باتیں ملتی جلتی تھی، تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ بیچارے اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی ابن سیاد جو یہی دجال تو نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے جنت کی جو ساری صفتیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی عوامر نوائی نہیں ہوں گے، کب؟ جب صحیح معنی میں عالم آخرت قائم ہو کر، باس ہو کر، حساب و کتاب کے بعد اصحاب الیمین کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اصحاب الشمال کو جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اب جنت کے احکام طاری ہوں، اب جنت کے احکام اور جنت کے قواعد اور جنت کے ضوابط وہ سارے کے سارے، اس کی یوں مثال سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں، آپ اس کے لیے پہلے ماڈل بناتے ہیں، آپ اس کے جناب نقشے بناتے ہیں، اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں اور جناب اس کو سجا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں،
لیکن اس کے احکام تب ہوں گے جب وہ صحیح معنی میں ترخیص لے کر آرڈر لے کر افتتاح ہونے کے بعد اس کو ایسے ہوٹل چلائیں گے. اب تھوڑا ہے قسم کے لیے دروازہ کھلا ہے جو آ جائے اندر داخل ہو جائے. اب تو آپ پیمنٹ کریں گے, کمرہ الاٹ کرائیں گے, جگہ ہوگی, پھر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے, دوسرے کے کمرے میں بھی نہیں جائیں گے. اس لیے جنت کے احکام باعتبار جنت کے اس وقت مرتب ہوں گے جب عالم آخرت قائم ہوگا. اور جب تک عالم آخرت قائم نہیں ہوتا, حضور بھی تشریف لے گئے, سیر فرمائی, جنت میں داخل ہوئے, واپس آ گئے. اسی طرح ملائکہ بھی جنت میں جاتے ہیں آتے ہیں. اسی طرح ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا, نکالا گیا. اسی طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی جنت میں رہتے تھے, ان کو بھی نکالا گیا, کیونکہ ابھی وہ احکام مرتب ہی نہیں ہوئے تھے. تو لہذا اب ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ وہی جنت, اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا. اب جب آدم علیہ السلام, اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں بھی بڑا اختلاف ہی ہے اور بڑے بڑے قداور علماء نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی آپ کو اور ہمیں ہدایت کرے. اب اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسوسہ کیسے ڈالا. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا. بعض کہتے ہیں نہیں جناب, دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, وہیں سے اشارے کرتا تھا, باتیں کرتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب, وہ سانپ کی شکل میں سانپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر وسوسہ ڈالا. اچھا یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکنے لگی کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھی نا تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا, اللہ نے کہا تھا نکل جاؤ جنت, کہیں کا رجیم, تم مردود. تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب وسوسہ کیسے ڈالا. جب نکال دیا گیا, آسمانوں سے اتار دیا گیا, جنت سے نکال دیا گیا, وہ زمین میں آ گیا, آدم علیہ السلام آسمانوں میں جنت میں, اب وسوسہ کیسے ڈالا. یہ سارا دھوکہ جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا, ابلیس کو جنت سے نکالنے کا, سانپ کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم ورک تھا نا, وہ ہم نے خود اپنی عقل سے بنانا شروع کر دیا, جس سے بنیادی دھوکہ لگ گیا. کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا, ان علیک لعنتی الی یوم الدین, فرمایا نکل جاؤ, فخرج منھا مذموما مدحورا, نکل جاؤ ذلیل ہو کر. ہم نے کہا وہ تو نکل گیا. آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو, پھر ہم نے کہا اترو جنت سے. اچھا آگے الگ وہ ہو تو سب اترو. سب کون, جمع کا سیگا ہو تو آدم اور حوا ہے. اچھا ایک جگہ اہبطا منھا, دونوں تو تصریح کا سیگا ہے, ایک جگہ جمع کا سیگا ہے. علماء نے فرمایا جمع سے مراد یہ ہے کہ آدم و حوا اور ابلیس اور حیا, سانپ چار تھے, جمع کا سیگا ہو گیا. اور وہاں ہے دو کے دو اترو. اس لیے اس کنفیوژن میں یعنی پریشانی میں آ کر علماء جو تھے وہ گھبرا گئے. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے, اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے, لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا, وہ سال کا فرق تھا, 2 دن کا فرق تھا, 1 دن کا فرق تھا, یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم اس جھگڑے میں نہ پڑے تو دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی آدم بھی وہی ہیں, ابھی ابلیس بھی وہی ہیں, اس کے آرڈر ہو چکے ہیں, وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے, لیکن ابھی ہے آسمانوں نے اور اس کو وسوسہ پھیلانے کا. کیوں دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے, وقاسمہما, قسمیں کھا, انی لکما لمن الناصحین, تو قسمیں کھا, قسمیں تو سب کھایا, ابھی آمنے سامنے بات ہو. تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگی کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر دیے کہ اس کو پہلے نکالا گیا, اس کو بعد میں نکالا گیا, پھر 2 کو نکالا گیا, پھر 4 کو نکالا گیا. اب جناب پھر علماء گھبرائے, انہوں نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا, پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا, پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا, پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا. تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی؟ یہ سارا ٹائم جب اللہ نے وقت بیان کیا, اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا, اس کو بعد میں اتارا, اس کو ہم نے پہلے اتارا, اس کو ہم نے بعد میں اتارا. جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ تو جب ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے, بی بی حوا بھی جنت میں تھی, اور شیطان کو بھی ابھی موقع ملا تھا, حکم تو ہو گیا, مذموم و مدحور تو بن گیا, لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو الی یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی دے دی تھی, اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا, تحلیل ہونے کی قوتیں بھی دے دی تھی, تو پھر اس نے وسوسہ ڈالا.
اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ بیوی حوا، جس میں پچھلے دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا، تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تکن انثی قط، اگر بیوی حوا خیانت نہ کرتی، اگر غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی، لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے، خیانت کی ہے، تو ہماری عورتوں سے بھی خیانت ہوگی۔ خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مال میں خیانت، بعد میں خیانت۔ خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو خیانت ہو، یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اما حوا خیانت نہ کرتی، لم تکن انثی قط، تو قیامت تک کوئی عورت خیانت نہ کرتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیانت جو ہے بی بی حوا سے سرزد ہوئی کہ انہوں نے جا کے اس درخت کو چکھا اور آدم علیہ السلام کو بھی اصرار کیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ لیا۔ تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب درخت چکھا، فبدت لہما سوآتہما، اب جناب کڑیاں ہو۔ اچھا، اب اس میں سابقہ کتب روایات اسرائیلیت اور بہت سارے مختلف اقوال نے، لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی فرجہما نور، کہ پہلے ایک روشنی تھی ان کی شرمگاہوں پر، یہ غلط تھا۔ قرآن جب کہتا ہے کہ ینزع عنہما لباسہما، اس کا معنی ان پر لباس تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بغیر لباس سے نہیں رکھا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رکھا تو لباس سے رکھا، اور انہوں نے تو اپنی شرمگاہوں میں نظر بھی نہیں ڈالی، لباس میں سے چھپے ہوئے۔ اب جب غلطی ہوئی تو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی کہ آدمی کے کپڑے، یعنی جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی یوں سمجھو کہ ننگا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی آدمی ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ہر آدمی سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کوئی گناہ ہو جائے کہ یار وہ تو بڑا ہی غلط آدمی نکلا بھائی، وہ یار سنا ہے تم نے وہ بڑا غلط آدمی نکلا، اور یار تمہیں پتہ لگا ہے اس کا، وہ یار وہ تو اب ننگا ہو گیا بھائی، دیکھو ہم کیسے اس کو شریف سمجھتے تھے، وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی، یار ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ کمال ہے جناب، وہ تو چھپا رستم نکلا۔ تو مانا یہ ہے کہ عریانی جو ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو عریاں کر دیا جائے، جس کو آج امت نے، اب لوگوں نے فخر سمجھا ہوا ہے کہ عریاں ہونا جو ہے یہ بڑا باعث فخر ہے اور یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں، اللہ نے انسان کو ہمیشہ لباس سے رکھا اور حیوان کو اللہ نے بغیر لباس کے رکھا۔ دیکھیں اونٹ کبھی لباس پہن کے، کبھی پینٹ پہن کے نکلا ہے گھر سے باہر، آپ دیکھیں کبھی اونٹ نے پینٹ پہنی ہے، کبھی آپ نے دیکھا اس کو، کبھی اس نے کوئی جین خریدی ہو، کبھی اس نے شرٹ پہنی ہو، کبھی اس نے۔ تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو بننا چاہتے ہیں، حیوانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے آدمی کو شرف دیا تھا لباس۔ تو اب لباس اترا، لباس اترنے کے بعد اب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرارا منی یا آدم، مجھ سے بھاگ رہے، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ قال لا یا رب استحیاء منک، یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے درختوں میں سے پتے اپنے اوپر لپیٹے گئے، اور اللہ نے جب ان کو اتارا جنت سے حکم دیا بس اب بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اترو زمین میں، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ ابلیس کے پیچھے کون تھا؟ حیا تھا، اور حوا کس کے پیچھے بھی؟ آدم کے پیچھے۔ تو جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اتارا، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو لباس بھی عطا فرمایا۔ اب جب زمین پہ اترے تو اس میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اترے ہند میں، اور بی بی حوا جو ہے ان کو اتارا گیا جدے۔ بی بی حوا جو ہے وہ جدے میں اتری اور آدم علیہ السلام ہند میں۔ اچھا، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ نظر الحجر الاسود مع آدم، اللہ نے حجر اسود بھی آدم کے ساتھ اتارا۔ اچھا، اور خدا کی شان عباد الرحمٰن نے یہ لکھا ہے اخذ قبضۃ من اوراق الثمار الجنت، کچھ جنت کے پتے جو تھے نا، کچھ پتے درختوں کے، وہ بھی اللہ نے دے دیے، وہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے وہی آگے کاشت کیا، ان سے ہی یہ خوشبوئیں پیدا ہوئی جو پوری دنیا میں آج تک خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام وہاں اترے اور بی بی حوا جدے میں اتری، اور دونوں تلاش کرتے 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 کہاں پہنچے؟ مقام عرفات میں۔ یہاں آگے دونوں نے پہچانا کہ اچھا انت حوا، ان کا انت آدم، ان کا وہ عرفات، ان نے پہچان لیا تو جگہ کا نام بھی عرفات ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا لکھا کر دیا، لکھا ہو گیا دونوں
اچھا، اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے ایک تو علم دیا، دوسرا ان کو لباس دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علمہ اللہ صنعت کل شیء، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز کی صنعت عطا فرمائی کہ لکڑی کا کام کیسے ہوتا ہے، اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے، گھر کیسے بنایا جاتا ہے، کپڑا کیسے سیا جاتا ہے، کپاس کیا ہوتی ہے، اس کا دھاگا کیسے بنتا ہے، پھر دھاگے سے کپڑا کیسے بنتا ہے، پھر کپڑے کی سلائی کیسے ہوتی ہے، ہر صنعت کا علم جو ہے وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا نے اور عالم میں جتنی اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو تھی وہ بی بی حوا، اور بی بی حوا نے 20 دفعہ ولادت ہوئی، اور ہر ولادت میں اللہ نے 2 بچے۔ سب سے پہلے جو ہوتے تھے، خدا کی شان دیکھو، جب بی بی کو حمل ہوتا اور بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو سب سے پہلا لڑکا قابیل اور اس کی بہن، اور سب سے آخری لڑکا جو ہے عبد المغیث اور اس کی بہن۔ تو یہ اللہ پاک نے 40 اولادیں جو ہیں صرف بی بی حوا سے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں عمران، دنیا میں زبانیں، دنیا میں صنعت، دنیا میں لباس، یہ نہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، انسان پہلے دن سے ہزارہ ہے، متمدن ہے، اللہ نے اس کو علم بھی دیا، اللہ نے تعلیم بھی دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صنعت کا علم بھی دیا، دنیا کی تعمیر کا علم بھی عطا فرمایا، تو یہ ساری چیزیں ان کو ملی۔ اور انشاءاللہ اب دراصل باقی جو ہوگا تو اس میں پھر قصہ قابیل و حابیل اور ادریس علیہ السلام اور بقیہ تک قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس قصص الانبیاء کے ضمن میں ہم نے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی، سنی، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اس غلطی کے بعد کہ آپ اس درخت سے اللہ کے حکم کے باوجود کھا بیٹھے، آدم علیہ السلام کو بھی، بی بی حوا علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے، جنت سے زمین کی طرف اتار، اور اسی طرح ابلیس کو بھی آسمانوں سے نکالا گیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حیا جسے سانپ کہتے ہیں آپ، اس کو بھی اتارا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے تو بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے حقیقت کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اصول ہے کہ جن باتوں کا ذکر ہمیں قرآن میں اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے تو ان کے بعد ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے کتب سابقہ کا، اور کتب سابقہ جتنی ہیں ان پر اعتماد نہیں۔ جتنی اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں علماء محققین کا یہ فیصلہ کہ لا نصدق ولا، نہ تو ہم ان کی کامل تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح واقع ہے، اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں، خدا جانے صحیح۔ تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے اس کو لے لیا، اور جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ خود بخود ختم ہو گئی۔ یا ایک ایسی روایت ہے کہ اس میں صرف معلومات ہمیں مل سکتے، اس کو بھی علماء اپنی کتابوں میں نقل فرماتے کہ چلو بھئی ایک علمی فائدہ تو ہے نا۔ تو ان روایات کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجۃ، کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 حج، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجۃ ماشی،
اور وہ بھی پیدل چل. اور اسی لیے علماء کرام کی یہ بھی رائے مبارک ہے کہ چونکہ ابا آدم نے سب سے پہلے ہند سے حج کرنا شروع کی ہے تو اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو حج کے ساتھ کچھ زیادہ چکا. آج بھی آپ دیکھ لیں یعنی حقیقت ایک حقائق ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بعض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے کمزور ہوتے ہیں بیچارے چل نہیں سکتے لیکن حج پہ آتے ہیں. شوق ہے. اچھا اکثر کو تو میرے خیال میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ خدا جانے ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لیکن حج پہ آئیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ والد کا اثر تو ہوتا ہے اولاد. اور بی بی حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ. تو اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش میں رہے, دعائیں کرتے رہے, اللہ کے آگے روتے رہے. یہی تو وہ فرق ہے نا جو آدم میں ہے اور ابلیس میں ہے کہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا. ایک تو گناہ کیا اب اللہ کا حکم نہیں مانا. حالانکہ بات تو یہ کہنا اگر غور کیا جائے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو سے نہ کیا. ماں بنا آگان تسجد ہے تو اول تو اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک صلاحی کروائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, وہ بھی چلے گئے. یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں نے حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی خلاف ثابت ہوا اور اس سے بھی ابلیس سے بھی خلاف ثابت ہوا. لیکن دونوں میں اب فرق ملاحظہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد اصرار نہیں ہے بلکہ استغفار ہے, توبہ ہے, تضرع ہے, عاجزی ہے, اپنے خطا کا اعتراف ہے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک سیدنا آدم روتے ہیں. اس لیے اللہ نے بھی ساری باتیں معاف. عصا آدم ربہ فغوا لیکن ثم اجتبہ فتاب علیہ, اللہ نے توبہ قبول. لیکن اس کے مقابلے میں ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی, میں ان سے بہتر ہوں. طیب فاخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, ملعون ہے تو ٹھیک ہے جی نکال دو لیکن مجھے مہلت دو, میں تیرے بندو پہ حملے کروں گا, میں تیرے بندو کو گمراہ کروں گا. گناہ پہ اڑا ہوا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر اصرار جو ہے یہ بندے کو برباد کرتا ہے. بعض اوقات چھوٹا گناہ ہوتا ہے, کبیرہ نہیں ہوتا, صغیرہ ہوتا ہے, لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا. اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب, خبردار کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. یہ نہ خیال کیا کرو یار ہمارا کبیرہ تو جی نہیں ہے نا, اور جی اللہ کا شکر ہے جی ہم کبائر سے بچے ہوئے ہیں. کبائر سے بچے ہوئے ہیں تو صغائر جو ہیں وہ بھی تو اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے نہ رکھتی ہیں. چھوٹی لکڑیوں سے آگ دہکائی جاتی ہے پھر وہ بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی. اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذنوب جو ہے وہی تو آگ کے سبب بنتے ہیں جن کی آدمی پرواہ نہیں کرتا, احساس تک نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں. جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, لا يدخل الجنت ثلاث, 3 بندے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون 3 شخص ہیں؟ فرمایا مدمن الخمر, جو آدمی ہمیشہ شراب بس چھوڑتا ہی نہیں لگا ہوا. العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کا نافرمان. الدیوس, دیوس مانا بغیرت, جسے آپ اردو زبان میں کہتے ہیں جس کو غیرت نہ ہو اپنے اہل کی, اپنی بیوی بچوں کی, اپنے خاندان کی عزت و عظمت کی غیرت کوئی نہیں. اب بظاہر یہ بات ہے کہ یعنی نعوذ باللہ اس کی بیوی بچے لگے, اس کی بیوی نعوذ باللہ فواحش کا ارتکاب کرتی ہے, وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا.
تو یہ دیوس، اور دیوس کے بارے میں اتنی سخت فرمان ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ اب اس کو تو ہم نے یاد کر لیا، لیکن اسی کے ضمن میں علماء اور محدثین نے اس حدیث میں وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر مردوں سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، وہ بھی تو دیوسیت کا ایک حصہ ہے، یعنی گناہ نہیں کرتی اس کی بیوی، نعوذ باللہ، وہ فاحشہ نہیں ہے، وہ زانیہ نہیں ہے، لیکن وہ غیر مردوں کے ساتھ بولتی ہے، بیٹھتی ہے، گپ شپ کرتی ہے، کھانا ان کو کھلا دیتی ہے، خود ڈشیں پیش کر رہی ہے، خود کھانا آگے رکھ رہی ہے، اور دوستوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بھابھی بھابھی باجی 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 کر رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی نوع من الدیات، یہ بھی دلہ ہونے کی، بغیرت ہونے کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر آدمی ٹیلی فون کرے تو اس کی بیوی ٹیلی فون پہ باتیں کر رہی ہے، اور اس نے کہا کہ کیوں اتنا دیر ہو گئی ٹیلی فون، انہوں نے کہا نہیں وہ میرے ایک فرینڈ بات کر رہے، دوست بات کر رہے، فلان جو میرا دوست ہے نا آپ جانتے ہیں، اور اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات ٹھیک ٹھیک۔ انہوں نے کہا یہ بھی دیوس ہونے کی علامت ہے، تمہاری بیوی غیر آدمی سے بات کرے تو کہ تو ٹھیک ہے، عجیب بات۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی حضور کو ملنے کے لیے۔ اچھا، اور حضور پاک کے دروازے پر اس زمانے میں وہ دروازے تو تھے نہیں ہماری طرح تین دروازے ہوں، اس میں ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا، ایک پرانی گولی لٹکا دیتے تھے کہ پردہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی درد تھی تو سامنے کھڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے، حضور نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں چھری لے کر اس درد سے تیری آنکھیں نکال دوں، سامنے کھڑے ہو تو، حالانکہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس کی نظر نہیں پڑی، اور نہ بیوی مبارکہ آپ کی اہلیہ مبارکہ سامنے آئی، لیکن حضور نے فرمایا یہ دروازے کے لیے تو نہیں لگائے جاتے کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ گھر والی یہ عورت اندر سے گزرے اور سامنے کھڑے ہو دیکھ لو، یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پردہ قائم رہے۔ اگر تم کسی کے گھر پہ گئے ہو تو سائڈ میں کھڑے ہو کر آواز دو، تاکہ اگر اندر عورت بیچاری گزرے یا عورت باہر مرد نہیں ہے وہ جواب دینے کے لیے آئے، تم سامنے کیوں کھڑے ہو؟ آپ اندازہ کریں کتنی غیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے صحابہ سے کہا، حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور میں تو اگر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرتے دیکھوں نا، اللہ ہے خدا کی قسم، میں تو اس کے ٹکڑے قتل کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد، کہ میرے صحابی سعد کی اس غیرت کی بات سے تم تعجب کر رہے ہو کہ اپنی بیوی کا کسی غیر سے بات بھی برداشت نہیں کر رہا۔ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے زنا کو حرام کیا ہے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی کی امانت میں خیانت۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے، بیوی اجنبی سے بات کر رہی ہے، بیوی اجنبی کو ملاقات کر رہی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اور باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں اور گھر میں بیٹھی ہے، اور وہ جی آپ سے کیا پردہ ہے، وہ جی آپ کی تو بہن ہے، آپ کی بھابھی ہے، آپ کو کباب کی بات ہے، بھائی آپ سے کیا پردہ ہے، اور جی پردہ غیروں سے ہوتا ہے، آپ کیا ہے، آپ سے کیا پردہ۔ تو یہ بھی اس صغیرہ بنتے بنتے کبیرہ یہی بنتا۔ اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے اب دیکھیں کہ ابلیس اڑ گیا، حالانکہ بات تو ایک ہے، دونوں نے اللہ کی نہیں مانی، لیکن آدم علیہ السلام اڑے نہیں، انہوں نے فوراً معافی، استغفار، انابہ، توبہ، اللہ نے قبول فرما لی، اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مارا گیا۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ تم ظالم میری قوم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے تو میں بھی تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے راستے پہ چلے گا، میں بھی اس کو جہنم کا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر تو آدم علیہ السلام کو ایک تو علم عطا فرمایا گیا اور دوسرا علوم صنعت بھی عطا فرمایا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، زراعت کیسے ہوتی ہے، کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، تمام علوم سیکھا۔
اس لیے جو نظریہ یہ ایک ہے کہ ایک نظریہ ہے نا ڈارون کا کہ پہلے آدمی بندر تھا پھر انسان بن گیا، وہ بھی غلط ہے. اور ایک نظریہ بعض فلاسفہ کا یہ ہے کہ آدمی پہلے غیر متمدن تھا، جاہل تھا. یہ بات غلط. آدم جب اترے ہیں تو آدم علیہ السلام عالم تھے. علم آدم الاسماء کلها. وہ جاہل نہیں تھے، وہ تو اسی علم کی فضیلت پر مسجود ملائکہ بن چکے تھے. اتنا بڑا عالم ہو کے اترا ہے کہ ملائکہ جواب نہیں دے سکے. تو ہمارا ابا تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، ان چیزوں کے نام ہم نہیں بتا سکتے. اور آدم علیہ السلام نے بتلا دی. اور دوسرا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم صنعت بھی سکھائی کہ یہ کپڑا کیسے بنتا ہے، فلاں چیز کیسے بنتی ہے. یہ ساری صنعتوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو موجود ہے. یعنی بیک وقت وہ نبی بھی ہیں، بیک وقت وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، اور بیک وقت جو ہے وہ معلم بھی ہیں. بیک وقت جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے صنع اور بہت بڑے انجینئر بھی ہیں. سب چیزیں سکھلا رہے ہیں. آدم اور حوا سے اللہ نے جب تک آسمانوں میں رکھا، جنت میں رکھا، وہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب زمین پہ اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بی بی حوا سے 40 بچے عطا کر. اللہ دینا چاہے تو ایک بیوی سے بھی اتنا دے سکتا. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہم تو بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں تو اب بھی ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک ایک آدمی کے 40 بچے ہوتے، نام اس کو یاد نہیں رہتے، نمبر سے پکارتے ہیں، تیسرے نمبر کا بیٹا کدھر ہے، چوتھا کدھر ہے. آپ ڈاکٹر لوگ ہیں، آپ کہتے ہوں گے مچھلی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، وٹامن ای زیادہ ہے. تو بہرحال وہ چاول کھائیں یا مچھلی کھائیں تو ایک ایک بیوی سے 40 بچے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک ہیں سارے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا فضل. اس لیے وہاں جو عام جلسہ ہو نا اس میں بھی 10-15 ہزار آدمی تو ویسے آ جاتا ہے. اور اگر تھوڑا سا اشتہار وغیرہ دے دو تو پھر انشاءاللہ 2 لاکھ سے کم کا مجمع نہیں ہوتا، چونکہ مخلوق اتنی ہے کہاں جائے. وہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں نا بیٹھ جائیں 2 لاکھ کا مجمع ویسے ہو جاتا ہے. اللہ کی مہربانی. تو بی بی حوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 بچے عطا فرمائے. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ تو امین، جب بھی بچہ پیدا ہوتا 2 اکٹھے پیدا ہوتا. اور تو امین بھی عجیب، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکیاں ہو جائیں. اللہ کا نظام. اور شریعت آدم علیہ السلام میں یہ تھا کہ جو بچہ بچی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کا تو آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن جو دوسرے بدن سے بی بی حوا سے پیدا ہوا ہے اور یہ پہلے بدن سے پیدا ہوا تھا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. حالانکہ اصولاً تو وہ بھی بہن بھائی ہے کیونکہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے، لیکن دونوں کی ولادت کا فرق ہے. جو ایک ہی دفعہ اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ تو گویا کہ بالکل آپس میں ان کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک دفعہ پیدا ہوا دوسرے دفعہ پیدا ہوا تو اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ یوں رشتے ہو جائیں. اور یہ شرع آدم نے حلال. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حابیل تھا اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی. اسی طرح دوسرے بدن میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی. اب اصول یہ تھا کہ حابیل شادی کرتا قابیل کی بہن سے اور قابیل شادی کرتا حابیل کی بہن سے. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی. اب حابیل کو تو بڑی خوبصورت لڑکی ملتی لیکن قابیل کو اتنی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی، تو قابیل کے دماغ میں عداوت حسد. اچھا کچھ فطرت یہ عالم تھا کہ حابیل جو تھا وہ بڑا علم، حوصلہ، تدبر، اور قابیل جو ہے بڑا جذباتی، شرارتی، لڑاکو، جھگڑالو. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حابیل کی بہن سے قابیل تم شادی کرو اور حابیل تم قابیل کی بہن، حابیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں جیسے حکم. قابیل نے کہا کہ لا بل میں نہیں کروں.
حابیل کی بہن دیکھو کتنی بدصورت ہے، بد شکل ہے، اور میں خوبصورت آدمی ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور میری بہن بڑی خوبصورت ہے، میں حابیل کو دے دوں، عجیب بات ہے، میں اس اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کر لوں بھائی؟ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن بیٹے کے دماغ پہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو پھر وہ باپ کی باتیں تو نہیں مانتی، وہ تو پھر تھانے میں جا کے اترتی۔ آج کل بھی کہ بیٹے کے دماغ میں جب عشق سوار ہو جائے، لاکھ ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا آج یہ شادی کر رہے ہو، خاندان اچھا نہیں ہے، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کا سب کا پس منظر اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوئی ہیں، تم مہربانی کرو۔ نہیں جی، میں تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں، گاڑی کے نیچے آ جاؤ، شادی میں یہی کرو۔ تو آ جاؤ، پھر شادی کیسے کرو گے؟ جب گاڑی کے نیچے آ جاؤ تو شادی تو رہ گئی۔ لیکن ماں باپ کمزور ہیں، وہ کہتے شاید آ جائے، حالانکہ تھوڑا سا حوصلہ کر لینا کہ بیٹا جب تم ٹرین کے نیچے آ رہے ہو تو شادی تو نہیں ہوگی، یہ لڑکی تو رہ جائے گی، اس کو پھر کسی اور سے شادی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن ماں باپ ہے، کمزور ہے، انسان ہے، کیا کرے؟ اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، تمہیں برباد و ہلاک کر دے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی تو ہیں جو تمہیں تباہی اور جہنم کے کنارے پہ لے جاتی۔ آج دنیا میں دیکھ لیں کرپشن جتنا ہے، اس کی اکثر وجہ بیوی اور بچے، کہ فلاں افسر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے عرصے سے باہر ہو، کیا کر رہے ہو، کیا بنا ہے؟ فلاں دیکھو آدمی 2 سال کے لیے ملک سے باہر گیا تھا، واپس آیا، دیکھو اس کا بنگلہ دیکھو، پوش علاقے میں گاڑیاں ہیں، ان کے نوکر ہیں، چاکر ہیں، لان ہیں، مالی ہیں، اور تم اسی طرح بس روٹی بن جاتی ہے۔ یہ روٹی تو اپنے ملک میں بھی تم کھا رہے، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت؟ کیوں پٹی بڑھانی شروع کرے گی، آخر وہ جرم کرے گا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود تو نہ مانے، تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا بھی کس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات، تاکہ اللہ مصیبت ڈالے، کوئی مسئلہ حل ہو۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو خیرات کرنا ہے نیت کر کے وہ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیں، اللہ پاک ایک آگ بھیجتے تھے، اگر وہ آگ آ کے اس کو کھا لے تو مانا یہ ہے کہ وہ خیرات قبول ہو گئی، اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہے تو خیرات سمجھو قبول نہیں۔ حابیل جو تھے علیہ السلام وہ چلاتے تھے جانور، ان کے پاس کام جو تھا بکریاں، بیڑے اور یہ کام تھا، اور قابیل جو تھا وہ زراعت کرتا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ خیرات کرنا، اچھا ٹھیک ہے، قابیل نے کہا دیکھو ابا جان خیرات کا بلا میری شادی کے ساتھ کیا تعلق؟ نے کہا اللہ کے بندے خیرات کا تعلق نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے کہا جی اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے، شادی تو میں نے کرنی ہے۔ بہرحال اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں۔ تو حضرت حابیل نے تو بہترین دمبا جو تھا نا مال میں سے چن کے فرسٹ کلاس وہ اللہ کے نام پہ نظر کیا، اور قابیل نے کیا کیا کہ وہ 2-4 پرانے سکے گندم کے اور باجرے کے جو گلے بلے تھے نا جن میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ لے آیا خیرات کرنے کے لیے، رکھ دیے، اور جب رکھ دیے تو جب صبح ہوئی جا کے پتا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ نے آگ بھیجی وہ کھا گئی، اور قابیل کے وہ دانے جو تھے گندم کے اور کچھ باجرے کے کچھ ایسے وہ پڑے ہوئے، قابیل غصے میں آ گیا، کہنے لگا ہاں دیکھو نا یہ ابے نے جاتی، آج مجھے پتہ چل گیا ابا نے تمہاری قربانی کے قبول ہونے کے لیے تو دعا کی ہے، تمہاری خیرات قبول ہونے کی دعا کی، لیکن میری خیرات کے لیے دعا کی کہ اللہ قبول نہ کرے، اس لیے میں تو مارا گیا تھا کہ لوگوں میں بدنام ہو گیا نا کہ برا آدمی ہے، اس کی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا، اور تم بڑے اچھے پاک آدمی ہو، تمہاری خیرات قبول ہو گئی ہے، لاکھ تو لنت میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا، تمہاری وجہ سے میری بےزتی ہو رہی ہے۔ سمجھا کہ لا ایسی بات انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا نے کہا ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تو خیرات ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اخلاص سے، محبت سے، صداقت سے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ اور کیا نہیں راستہ، خدا نے کہا اچھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی
ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا میرے بھائی اگر تم مجھے واقعی قتل کرنا چاہتے ہو تم میری طرف قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑھاؤ گے تمہاری مرضی، لیکن میں تو کچھ نہیں کروں گا، میں نہیں، ورنہ میں کہوں تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں، لیکن انی اريد ان تبوء بإثمي وإثمك فتكون من اصحاب النار۔ اس نے کہا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے جا، اپنے گناہ بھی سب تیرے اسے پڑے اور تم جہنمی بن جاؤ، کیونکہ اللہ ظالموں کو ضرور جہنم کی سزا دیتے ہیں۔ اب جناب قابیل نے کیا کیا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد واول ذنب اذنب فی الارض الحسد، کہ آسمانوں میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ ابلیس کو آدم کی عظمت پہ حسد آیا، اور دنیا میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ قابیل کو حابیل کی بہن پہ اور حابیل کی عظمت پہ حسد آیا۔ اس لیے عرب کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حاصل کو کچھ نہیں ملتا، خود جلتا رہے۔ حسد بہت بری بلا۔ حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ بھی حاصل راضی نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اچھا گھر دیکھا، آپ نے کہا اللہ مبارک کرے، اللہ میاں اس کو بھی مبارک فرما اور ہمیں بھی عطا فرما، یہ حسد نہیں ہوتا۔ اور خوش ہو رہا ہے کہ یار دیکھو میرے بھائی نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے، مسلمان ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے لیکن ہمیں بھی عطا فرما، تیرے آگے کو مشکل ہے۔ تو اب جناب قابیل نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو ہر صورت میں قتل کر۔ اس نے جناب ایک دن چھپ کے انتظار کیا اور دیکھا کہ حابیل سو رہے تھے، نیند میں تھے۔ فجاء بصخرۃ، ایک پتھر اٹھا کے لایا قابیل اور مارا حابیل کے سر پہ، اپنے بھائی کو وہی مار۔ یعنی انسانوں میں سے یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلا خون جو زمین میں بہا ہے وہ حابیل کا، اور سب سے پہلا خون بہانے والا جو قاتل ہے وہ قابیل۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قتل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یقتل احد ظلما، کوئی شخص قیامت تک ظلمن قتل نہیں ہوگا مگر قابیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھے۔ اول من سن القتل، سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ آپ اگر نیکی کی بنیاد رکھیں گے تو قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس نیکی کو آپ کو بھی حصہ ملے گا، اور اگر آپ نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے آپ پر بھی وبال ہے۔ الا وعلیہ کفل من، حضور نے فرمایا کہ جب تک قیامت تک کوئی قتل ہوگا تو قابیل پر لکھا۔ اندازہ کریں، اور اسی سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ساری دنیا میں یہاں سبب کیا تھا؟ حسد، اور پھر ابلیس میں کیا پیدا ہوا؟ تکبر۔ اصل تو حسد تھا، حسد کے بعد پیدا کیا ہوا؟ تکبر، ابا واستکبر۔ یہاں بھی اول چیز کیا تھی؟ حسد، اس کے بعد کیا پیدا ہوا؟ تکبر، اور سب سے پہلا جریمہ، جرم، خطا، ذم جو دنیا میں کیا گیا وہ قتل۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ بھائی بھائی کو قتل کر، بھائی بھائی کا دشمن۔ جب قتل ہو گیا اب جناب یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد اب عقل آیا کہ میں نے بھائی کو تو قتل کر دیا ہے لیکن اس کو کدھر کروں، اس کی لاش کہاں جائے؟ اب پر کیا؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فاصبح من الخاسرين، لیکن اب کروں کیا؟ تو صاحب کا روایات میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو اٹھایا
اور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کہ کروں کیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عقل چھین دے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم جو بڑی پلاننگ سے جرم کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مافیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے باقاعدہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان کو یعنی گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ایک چیز پہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا کہیں نشان نہ لگ جائے، میرے پاؤں کا کہیں نشان نہ لگ جائے، میرے آنے جانے کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے، میری وہاں حاضری کبھی کل کو ثابت نہ ہو سکے۔ یعنی عجیب عجیب انداز میں جرم کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی مجرم کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر وہ غلطی نہ کرے، اگر اس کا سسٹم سارا فول پروف ہو، تو پھر تو کبھی نہ پکڑا جائے نا وہ، لیکن وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لازم جرم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مار پڑتی ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور بندہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے۔ اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کے قتل کے معاملے میں دخل نہ دو، قتل میں معاون بھی نہ بنو، کسی کے مساعد بھی نہ بنو، اشارہ کرنے والے بھی نہ بنو، کیونکہ قتل اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، مقتول کی مدد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس کو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آپ کی۔ قتل نہیں چھپتا، خون خود بخود بولتا، خون میں اللہ نے بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ظلم، جب فرانس اپنے جور و استبداد کے ساتھ پوری مسلم آبادی پہ ٹینک چلا کے ان کو اتنا یعنی ذبح کر رہا تھا کہ ٹینک جو تھے نا وہ خون، مسلمانوں کے خون سے اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء سے بھر کے رک جاتے۔ اس وقت کسی شاعر نے لکھا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس لیے جس تحریک میں خون بہ جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں، اس کا ایک نہ ایک دن کامیابی کا آتا ہے۔ جس درخت کے بنیادوں میں خون کی کھاد مل جائے نا وہ درخت کبھی سوکھتے نہیں، وہ کسی نہ کسی حال میں ہرے رہتے۔ اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ بشر القاتل بقتل ولو بعد حین، فرمایا جو قاتل کسی کو قتل کرے اس کو کہہ دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، چاہے کتنی مدت گزر جائے لیکن ہونا تم نے بھی قتل، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور قتل انسانی اتنی بھیانک جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خون مسلم کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی ہے۔ اب جناب لاش اٹھائے ہوئے پاگلوں کی طرف پھرتا ہے کہ میں کیا کروں، لیکن خدا کی چاہت فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ کیا دیکھتا ہے کہ دو کبے ہیں، ایک کبا بھرا پڑا ہے اور دوسرا کبا کیا کر رہا ہے، زمین میں بیٹھ کے کھود رہا ہے زمین کو پاؤں کے ساتھ، کھودتے کھودتے جب اتنا گڑا بن گیا کہ اس میں دوسرا کبے کی لاش آ سکے تو وہ اپنے کبے کی لاش کو مٹی میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی دے کے دفن کر رہا ہے۔ اب اس کو سمجھ آیا، کہتے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ کہتا ہے کاش مجھے تو اس کبے کے برابر بھی عقل نہیں، یار مجھے تو یہ کبا بھی زیادہ ہے، مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ جو بھی بڑا بڑا کھود کے بھائی کو چھپا تو دوں۔ اب ندامت تو آئی لیکن ندامت کے بعد توبہ نہیں آئی، تو صرف پھر ندامت کا کیا فائدہ ہو۔
ندامت تو تب فائدہ دیتی ہے کہ نادم ہو اور خروج ترک ذنب ہو اور عدم عود کا عزم ہو، پھر جا کے توبہ بنتی ہے۔ صرف شرمندگی تو ہوئی یار میں تو اتنا کیا گزرا ہوں، مجھے تو کبھی کے برابر بھی عقل نہیں ہے، لیکن توبہ پھر بھی نہیں، اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے جب تلاش کیا تو حابیل نہ ملا اور قابیل بھی غائب ہے، تو کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قابیل نے جریمہ قتل کیا ہے، اور قابیل کو جب پتہ چلا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ اپنی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کو لے کے فرار ہو، اور فرار ہونے کے بعد اس نے بہت دور اپنے ابا سے جا کے ایک بڑی سرسبز وادی تھی وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا۔ اچھا وہی تبادل تناسل شروع ہوا، وہاں اس کی اولادیں بڑھنی شروع ہو گئیں، اور کچھ لوگ اس مزاجی جو تھے وہ بھی سب آدم کو چھوڑ کے وہاں جمع ہونے لگ گئے، تو قابیل کی بھی ایک پارٹی بن گئی۔ اور جب قابیل کی ایک پارٹی بن گئی، خدا کی قدرت ہے اللہ معاف کرے، کیونکہ وہ سارے ابتدا جو تھی وہ اولاد بھی زنا ہونے سے تھی، اللہ معاف کرے جرم سے تھی، قتل سے تھی کہ باپ قاتل بھی ہے دانے بھی ہے اور اپنے ابا پیغمبر کا مخالف بھی ہے۔ اب آگے جو اولاد اور نسل چلتی گئی پیدا ہوتی گئی تو شر بڑھتا گیا، زنا بڑھتا گیا، فوائد بڑھتے گئے، برائیاں بڑھتی گئی۔ اب تو اللہ معاف فرمائے زمین میں کافی فساد کرو، اور ادھر آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق جو ہے وہ 1000 سال ہے۔ 960 سال جب آپ کے گزرے اور ملک الموت آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ انی اشتہی ثمار الجنہ، میری خواہش ہے کہ کوئی پھل مل جائے، کیونکہ یہ پھل جو ہے گویا کہ جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے، اور جنت کا پھل تو جنت کا پھل، تو تم لوگ جاؤ اور تلاش کرو کہ کوئی پھل مل جائے، میری خواہش ہے پھل کھانے کی۔ تو بیٹے دوڑ پڑے کہ جا کر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے پھل مل جائے۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے اللہ کے آ رہے تھے انسانوں کی شکل میں۔ ان نے پوچھا کہ بیٹے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہمارے ابا بیمار ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے، ان کے لیے ہم پھل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، پھل ڈھونڈ۔ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہاتھ کا بہت، ان کو بہت آ گئی، ہم کیا کریں گے پھل؟ اور ادھر ملک الموت جب آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا تھا، کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بتلا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی ملک الموت تم تو بڑی جلدی آ گئے، ابھی تو 40 سال میری عمر میں باقی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال نہیں دیے تھے؟ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جہاد آدم، دیکھو آدم کر کے جہاد ضروری تو اولاد میں بھی پھر انکار آ گیا، وہ بھی پھر گیا۔ نسی آدم فنسیت، آدم بھول گیا، اولاد بھی بھول گیا۔ اب جب ملائکہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بی بی حوا جو تھی نا گھبرا گئی کہ بھئی میرے خامد کی، میرے شوہر کی موت کا وقت آ رہا ہے اور بات تو سن رہی ہے۔ تو بیوی جو تھی وہ کچھ فرشتوں کو روکنا چاہیے کہ میں فرشتوں کو روک دوں کہ دیکھو جی ٹھیک ہے اصل عمر تو ان کی 1000 سال تھی نا، جو صرف کہا تھا نا۔ تو آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا حوا ایک دفعہ پہلے جنت سے نکالا ہے اب پھر بھی کر رہی ہے۔ آدم علیہ السلام غصے، میں آپ جنت کی حرکت نہیں ہو جی نا، تم نے تو مجھے نکالا ہے، اور آج پھر ملائکہ سے جھگڑا کر کے مجھ سے ایک اور غلطی کروانا چاہتی ہو کہ میں ان کو روک دوں؟ بیٹھ جاؤ دور بس۔ تو آدم علیہ السلام کا روح قبض ہوا، اور اس کے بعد آپ کی غسل، آپ کو خوشبوئیں لگائی گئیں، غسل دیا گیا، کفن پہنا گیا، سب کام کس نے کیا؟ فرشتے۔ اور پھر فرشتوں نے سب لوگوں کو، کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے، سب لوگوں کو جمع کیا اور فرشتے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، فکبر اربعا، 4 تکبیریں جنازے میں۔
اور جب 4 تکبیریں کہہ کے جنازے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور حاضرین کو، چونکہ تھے تو سب اولاد میں، کہا ہذہ سنت اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس طرح غسل دیا جاتا ہے، اس طرح کفن دیا جاتا ہے، اس طرح دفن دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس میں جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح قبر بنائی جاتی ہے فدفنوہ۔ لیکن آدم علیہ السلام کی قبر میں بہت اختلافات۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہند میں جہاں آپ کو اتارا گیا قبر بھی وہی میں ہے۔ آج کل بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں، اور وہ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم کی قبریں، کیونکہ اس وقت کو قد 60 سال، یہ تو پھر تھوڑا ہوتا گیا کم ہوتا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے کسی نواحی میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نہیں، ان دونوں کو پھر شام میں دفن کیا گیا۔ پہلے تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کے تابوت نکالے گئے زمن نوح علیہ السلام کے طوفان کے دور میں، اور پھر ان کو دوبارہ لے جا کے بیت المقدس دفن کر دیا۔ لیکن ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ ما سوائے الا قبر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما سوائے حضور سرکار دو عالم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی تعیین یا کوئی پختہ روایت موجود ہے۔ صرف حضور کی ذات ہے جن کی قبر مبارک کا انکار کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، کوئی ہے کہ بیت المقدس میں ہیں، کوئی ہے بیت اللحم میں ہیں، کوئی ہے کہ بیت الخلیل میں ہیں، کوئی ہے کہ جناب 70 انبیاء یہاں مکہ میں دفن ہیں، کوئی ہے کہ حرم میں دفن ہیں۔ یہ سب روایات ہیں، لیکن کوئی حقیقی روایت نہیں ہے۔ میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور ہوگا، اللہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو شرک سے بچانا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کیا نہیں ہو سکتا ہے میری غلطی، ضروری تو نہیں کہ آدمی اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور خطا ہے تو میری طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن بڑے مجاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، تو کھڑے اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے، تو آپ کا ایک بڑا خاص مرید تھا جس بے تکلف تھا، تو اس نے بطور مذاق کہا، اس نے کہا کہ شاہ جی آج کل تو آپ بڑی سخت توحید بیان کرتے ہیں نا، لوگوں کو سناتے ہیں، اور آپ نے تقویت الایمان بھی سی اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور جناب آپ تو بالکل ہر بات کو شرک اور ہر بات کو شرک، ذرا مرنے تو دیں، موت تو آئے، آخر آپ بھی تو سید ہیں، پیر ہیں نا، آپ کی قبر پہ ایسا روزہ بنے گا اور ایسے سجدے ہوں گے کہ عقل جو آ جائے گی۔ تو شاہ جی نے جلال سے کہا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں بھی شرک سے محفوظ رکھا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھے گا۔ فقیر کی قبر ہی کسی کو نہیں ملے گی تو شرک کیا ہوگا؟ اسی لیے آج تک مشہور ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے کہ جی وہاں بالا کوٹ میں کہ یہاں سید احمد شہید کی قبر ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ سید احمد کی قبر ہے، وہ سید احمد کی قبر نہیں۔ لوگ اسی مغالطے میں وہاں جاتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ قبر ہی نہیں سید احمد۔ اللہ نے اپنے بندوں کو چھپا لیا۔ جیسے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں لاہور میں، اور جہاں ان لوگوں نے وہ مزار بنائی ہوئی، یہاں حضرت کی قبر ہی نہیں۔ حضرت کی قبر مبارک جو ہے وہ شالیمار باغ کے ایک دیوار کے نیچے، یہ جگہ جو ہے حضرت صاحب کی عبادت کی جگہ تو تھی، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے، اللہ نے محفوظ رکھا کہ تم وہاں ٹکرے مارتے رہو، وہاں میرا ولی سوئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے مزاروں کو بھی چھپا دیا ہے کہ کوئی آدمی اب جاتے ہیں جدے میں جی بی بی حوا کی قبر ہے، بی بی آدم کی قبر ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کم از کم جدے میں 100 سال 200 سال پرانے لوگ تو کوئی بات کہتے ہیں، ایک روایت ہے کہ بس یہ جناب قبر ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد اب کئی اولادیں آئیں، لیکن آپ کی اولاد میں ایک حضرت شیس علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے نبی۔ شیس کا معنی ہوتا ہے ہبت اللہ، اللہ نے عطیہ کیا، اور شیس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے تقریباً 50 صحیفے بھی عطا۔ شیس علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اس شر کو مٹانے کے لیے جو شر قابیل کے قبیلے سے پیدا ہوا تھا،
اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو کہ دو جماعتیں بن گئی. ایک جماعت وہ تھی جو پہاڑوں پہ رہتی تھی الجی بال، اور ایک جماعت وہ تھی جو سہول میں میدانی علاقوں میں رہتی تھی. قابیل کا قبیلہ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں رہتا تھا. اچھا اللہ کی قدرت کو ادا کریں کہ قابیل کی جتنی عورتیں تھیں قبیلے کی بے انتہا جمیل خوبصورت. اچھا پہاڑوں کے مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت. اللہ کا نظام. اب ابلیس کو موقع ملا، اس نے کہا ٹائم کو موقع تو بڑا اچھا ہے، کوئی حرکت کرنی چاہیے. تو ابلیس ایک غلام کی شکل میں یہاں قابیل کے قبیلے میں آ گیا. اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ کیسا تمہاری عورتوں کو اللہ نے جمال دیا ہے، لیکن تم لوگوں میں ذوق لطیف کوئی نہیں ہے. آؤ میں تمہیں گانا سناتا ہوں. سب سے پہلے پھر گانے کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس نے. اور ابلیس نے جناب ایسی آواز میں گانا سنایا کہ وہ تو سر دھن رہے ہیں. یعنی ایسے جناب کے عورتیں اور مرد. اور پھر اس نے روز کی ایک محفل بنا رکھی کہ روزانہ جناب رات کو آتا اور راگ رنگ اور جناب گانا بجانا. اور اس کے بعد اور وہ جناب گانے میں ایسے مشہور ہوتے. دیکھا نہیں آج تک بھی لوگ جو ہیں بعض میں پڑھا تھا ایک دفعہ اخبار میں ایک گانے والے کے بارے میں، دوسرے گانے والے نے کہا کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. اندازہ کر. انا للہ و انا الیہ. اور جس کے بارے میں کہا تھا نا وہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے، اس کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے جس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. انا للہ. اللہ معاف فرمائے. چلو بھگوان آخر وہ بھی تو خدا کو کہتے ہوں گے نا بھگوان. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک دن عید کا بنا لیا کہ بھی ہم مہینے میں کم از کم ایک دن تو ہمارا کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے. جیسے پھر بات کہتے ہیں کہ نہیں سال میں ایک دن میں رکھا. جیسے نیو ایئر ہوتا ہے آپ کا نیا سال آپ مناتے ہیں نا ماشاء اللہ. آج کل تو مسلمان بڑی اہتمام سے مناتے ہیں. اس کے کارڈ چھپتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اور 12 بجے رات کے بعد جب وہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ تو ان کی بھی 12 بجتے ہیں نا جیسے سکھوں کے 12 بجتے ہیں. انا للہ و یعنی اتنا مسلمان قوم پاگل ہو جانی تھی کہ اللہ کے دین کو ہر تاریخ میں بھی چھوڑ دیا. سورج ڈوبنے سے بھی چھوڑ دیا. ابھی سورج ڈوب گیا رات ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا ابھی دن ہو گیا، لیکن نہیں 12 بجے تاریخ بدلے گی. اتنے متاثر ہوئے ہیں انگریز سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ بھی کیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جاہلیہ اولا جو تھی وہ قابیل کے قبیلے میں تھی کہ اب عورتیں وہ خوشی مناتی اس دن پوریا قسم کے لباس پہ تھی اور ابلیس گانا گاتا. اس کے بعد ساتھ وہ جناب ناچتا تھرکتا تو سب عورتیں شریک ہو جاتی. اب ابلیس نے پہاڑوں پہ جا کے ان لوگوں سے کہا کہ یار کمال کرتے ہو، تم کتنے خوبصورت آدمی ہو، تمہاری عورتیں بدصورت ہے، ذرا نیچے چل کے تو حسن جمال کی وادی دیکھو. اب جناب اس نے ان کو ملایا، وہاں سے زنا اور شباب اور شراب اور کباب اور جرائم بڑھتے. شر فساد جو تھا اتنا بڑھ گیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی. اتنا شرارت بڑھ گئی کہ ان کے روکنے سے اب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. کیونکہ ابھی جب تقریر کچھ نہ کرے تو آدمی کیا کرے. اب دیکھیں نا آج جتنی تنظیمیں ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں. تو اللہ کے بندے جب تم دوسرے آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر. پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا یا خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 3 سماعت فرمائیں.